گزشتہ جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق میں سے انسانوں کو عزت، شرف، مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، لیکن سوال یہ ہے کہ کن انسانوں کو؟ کیا سارے انسان عزت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں؟ تو جواب ہوگا نہیں، سارے نہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ اور مقام ہے جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کو پہچانا۔ جس نے رب کائنات کو ہی نہ مانا، جس نے اس انسان کو پیدا کیا، اس کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت سے جن اور انسان۔ جہنم میں باقی کوئی مخلوق نہیں جائے گی، یہ دو صرف جائیں گے، انسان اور جن۔ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، مجھے پہچانیں۔ تو جب ان دونوں نے رب کائنات کو نہ جانا، نہ پہچانا، تو پھر ان کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، باقی جتنے حیوانات ہیں، نباتات ہیں، شجر و حجر ہیں، یہ سب اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، اور انسان کو رب کائنات نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو رب کائنات نے اپنے آگے جھکنے کے لیے پیدا کیا۔ اب وہ انسان اشرف و اعلیٰ ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، جو اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اپنے اس کائنات میں آنے کے مقصد کو پورا کرے، وہ تو شان والا ہے، اس کی عزت اور مقام تو ہے۔ وگرنہ اس سے تو وہ جانور اچھا کہ جس کا مالک اسے جدھر لے کے چلتا ہے وہ چلتا ہے، وہ اس انسان سے تو وہ کتا اچھا جو بھوکا رہ کے بھی اپنے مالک کی رکھوالی کرتا ہے، اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا۔ مالک سویا رہتا ہے اور یہ جاگ کر اس کی پہرے داری کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے خالق اور مالک کو جانے، پہچانے، اس سے تعلق رکھے، تو پھر انسان اعلیٰ ہے۔ اور اگر اس نے رب کائنات کو نہ جانا، اس سے تعلق اپنا قائم نہ کیا، تو پھر اس سے جانور بھی اعلیٰ ہے۔ چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسان پیدا کیے، ان کے ساتھ جہنم کو بھرا جائے گا، باقی کسی جانور کو جہنم میں بطور سزا نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جہنم میں سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، لیکن وہ بطور سزا نہیں ہوں گے، وہ ان کو سزا دینے کے لیے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ان دونوں کو جہنم میں ڈالا ہے، اور جزا کے طور پر بھی ان کے لیے ہی اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے، لیکن ہوا کیا؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور وہ دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں۔ جس دل میں خدا کی محبت نہیں، خدا کے مصطفیٰ کی محبت نہیں، اس کے غلاموں کی اور اس کے پیاروں کی محبت نہیں، وہ دل جلنے کے ہی لائق ہے، وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ ہم نے ان کے لیے دل تو پیدا کیے تھے، اب دل تو جانور کا بھی ہے، دل کو گھوڑے کا بھی ہے، بھینس کا بھی ہے، باقی جانوروں کے بھی ہیں،
لیکن وہ اپنے دل سے کام لیتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ اور اس انسان کو رب کائنات نے جسے اشرف المخلوقات قرار دیا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج عطا کیا تھا، یہ اپنے رب کو نہ جانے تو پھر یہ برباد ہوا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، دو آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں، اللہ کی قدرتوں کا مظاہرہ کریں۔ جلوہ تیرا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ آنکھیں تو اللہ نے اس لیے عطا کی کہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھو اور پھر اس میں غور و فکر کرو اور پھر اس نتیجے پہ پہنچو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ نے تو اس لیے یہ آنکھیں عطا کی ہیں نہ کہ ان آنکھوں سے گناہ کیا جائے۔ فرمایا میں نے ایسی مخلوق پیدا کی کہ جن کے دل تو ہیں لیکن دلوں میں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، دو کان تو ہیں لیکن کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ سب اللہ نے انسان کو انعامات عطا کیے۔ اب جو ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو فرمایا اولئک کالانعام، وہ چوپاؤں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جب رب کے فرمان کے اوپر نہیں چلے گا تو پھر یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ جانور بھی چھوٹے بڑے میں تمیز کرتا ہے، لیکن انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو کبھی 7 سال کی بچی کے ساتھ، کبھی 2 سال کی بچی کے ساتھ، کبھی 2.5 سال کی بچی کے ساتھ وہ بدبختی کرتا ہے کہ بندہ زبان پہ لاتے ہوئے شرماتا ہے۔ تو انسان ہے تو اس سے تو جانور اچھا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، رب کائنات نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ کہ جو بظاہر تو 2 پاؤں والے ہیں، در حقیقت 4 پاؤں والے سے بھی برے ہیں۔ یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر۔ جانور اپنی فطرت کے خلاف نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ گھوڑا بیٹھ کر پانی پی رہا ہو، اس کی فطرت میں وہ کھڑے ہو کر پانی پیے گا، اور انسان کی فطرت میں ہے کہ بیٹھ کر پانی پیے، یہ کھڑے ہو کر پی رہا ہوگا۔ جانور بھینس بیٹھ کے گھاس نہیں کھاتی، وہ چل پھر کے کھاتی ہے، اور انسان کو رب نے یہ فطرت دی ہے کہ تو بیٹھ کے کھا۔ جانور چمچوں سے نہیں کھاتے، اللہ نے اسے چمچ عطا فرمائی، اللہ نے اسے ہاتھ عطا فرمائے، اور اس کے باوجود یہ جانوروں کی طرح چل پھر کے کھائے گا۔ جس طرح جانور کھرلی میں منہ مارتے ہیں اور جب سامنے آ جاتا ہے تو ایک دوسرے کو ٹکر مار کے دور کرتے ہیں، اس انسان کا بھی اگر یہی حال ہو، شادی بیاہ کے موقع پر پاس باپ کھڑا ہے پلیٹ لے کے، وہ پیچھے کھڑا ہے اور بیٹا اپنی پلیٹ بھرنے کے چکر میں ہے، تو پھر یہ تو اس جانور سے بدتر ہوا نا۔ انسان تو بیٹھ کے کھائے، انسان کی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ بیٹھ کے کھائے، اور یہ کھڑے ہو کے چل پھر کے کھا رہا، یہ سارا اپنی پلیٹ میں ڈال رہا ہے، تو یہ انسان جانوروں سے بدتر ہوا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت میں ہیں۔ انسان فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ محنت کرے، یہ فرشتوں سے بھی افضل اعلیٰ ہوگا، اور وہ محنت کیا ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ اور جو بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، وہ اپنی ہوس، اپنی خواہشات پہ پاؤں رکھ کر شریعت کے اوپر چلتا ہے، تو پھر رب کائنات اسے خیر البریہ قرار دیتا ہے، بہترین مخلوق۔ اب سنیے کہ وہ بہترین مخلوق کون ہے اور بدترین مخلوق کیا؟ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، اسی آیت مبارکہ کی تفسیر دوسری جگہ بات ہو رہی ہے انسان کب اعلیٰ بنتا ہے۔ انسان تو ساری ہے، ہندو بھی اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، سکھ بھی اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، یہودی بھی اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، لیکن یہ انسان بنتا کب ہے؟ یہ یاد رکھیے، انسان آنے سن سے بنا ہے،
اور آن اسم کا معنی ہوتا ہے محبت کرنے والا، الفت کرنے والا۔ اگر اپنے مالک سے ہی محبت نہ کرے، اس مالک کو ہی بھول جائے، اور مالک کے محبوب اعلیٰ اللہ کی اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جن سے پیار کرے کہ ڈوبے سورج کو اشارہ فرمائے تو وہ واپس آ جائے، چاند کو اشارہ فرمائے تو 2 ٹکڑے ہو جائے، پتھروں کے پاس سے گزرے تو وہ سلامیاں پیش کریں، درختوں کو اشارہ کرے تو اپنی جڑوں سے زمین چیرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اگر اس اعلیٰ شخصیت کے ساتھ، اس اعلیٰ ہستی کے ساتھ، اس محبوب کائنات کے ساتھ انسان پیار کرتا ہے تو پھر تو انسان ہوا اعلیٰ۔ اور اگر اس پاکیزہ ہستی کے ساتھ اس کا پیار نہیں، اس کے دل میں ان کی محبت نہیں، تو پھر اولئک کالانعام، پھر یہ تو جانور ہے، پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جانور تو اپنے فریادیں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جانور تو اپنے نبی کو مشکل کشا سمجھیں، حاجت رواج سمجھیں، اور یہ انسان ہو کر کے نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کچھ نہیں دیکھ سکتا، نبی ہماری طرح ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بینہ میں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کے آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اولئک ہم شر البریہ، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ اب مخلوق میں کتا بھی ہے، مخلوق میں وہ جانور بھی ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھ گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان سے بھی بدتر ہیں، وہ تو اپنے مالک کی فرمانبرداری کرے، اپنے مالک کو پہچانے، اور یہ اپنے مالک کو ہی بھول جائے۔ یہ پتھر کی مورتی اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کے آگے سجدہ کرے، یہ بدتر نہیں تو اور کیا ہے؟ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدتر ہیں۔ یا اللہ کچھ اچھے بھی ہیں؟ ہاں اچھے بھی ہیں۔ اب اچھوں کی بھی رب کائنات نے پہچان کرائی تاکہ ہم اچھے بنیں۔ ہر بندہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اسے کہہ دیں آپ اچھے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں آپ اچھے بچے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی تعریف کرے، مجھے کوئی اچھا کہے، اور جس سے رب کائنات اچھا کہے وہ کتنا اچھا ہوگا، اور وہ واقعتا نہیں وہ اچھا ہوگا۔ وگرنہ ہم تو بعض دفعہ اپنی عقل کے مطابق کبھی برے کو اچھا کہہ بیٹھتے ہیں اور کبھی اچھے کو برا کہہ بیٹھتے ہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک شخص گزرا اور اچھی حالت والا، معاول معاشرے میں اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، جس طرح ہر زمانے میں سیاسی لوگ ہوتے ہیں، اچھی کردار کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بڑی عزت والا ہے، اگر یہ کسی مقام پہ چلے جائیں تو جو 2 آدمی اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں رشتے کا پیغام بھیجے تو لوگ اسے رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کو ماحول معاشرے میں اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا جس کے کپڑے بظاہر پھٹے پرانے تھے، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی یا رسول اللہ اسے تو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں، اسے تو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جیسے، یہ جو بعد میں گزرا ہے، فرمایا اس جیسے وہ لوگ ہیں جن پہ فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ اچھا ہے۔ اب عام آدمی کا اپنا معیار ہے، ہم کبھی سوٹ بوٹ کو اچھا سمجھتے ہیں، مال و دولت والے کو اچھا سمجھتے ہیں، اچھی بات کرنے والے کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کون اچھا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو بڑا پرہیزگار ہے، جو مومن ہے، جو اچھے لوگ۔ اب اللہ کے ہاں اچھے کون ہیں؟ سنیے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہترین ہیں۔ اب اللہ نے دونوں بیان کر دی، بدترین بھی بیان کر دیے اور بہترین بھی بیان کر دیے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم بہترینوں کے پیچھے چلیں کہ یہ بدترینوں کے پیچھے چلیں۔ بدترین کون؟ کافر، ہندو، غیر مسلم، جو رب کو نہ مانے، رب کے قانون کو نہ مانے، رب کے اصولوں کو نہ مانے، خواہ وہ امریکہ کا صدر ہی کیوں نہ ہو۔ سارے لوگ اس کے اوپر لعن طعن بھیج رہے ہوں کہ اپنے اقتدار کی خاطر تو نے اپنے ہی اس ادارے پہ حملہ کرا دیا جہاں تو چند سال رہ کے آیا۔ یہ دنیا کا ایک بادشاہ اور حاکم جسے ساری دنیا مانتی تھی، اس نے اصولوں کی، دنیا کے بنائے ہوئے اصول، دنیا کے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کی تو سارے اس کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں، اپنے بیگانے سب۔ اور جو اصولوں کے مطابق چلتا ہے ساری اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلے گا، رب کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلے گا، پھر انسان ہی نہیں، پھر جانور کو بھی اس کی عزت کرتے ہیں، پھر جانور بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور دوران جنگ صحابہ کرام جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، جو خدمت کرتا ہے اور خاص طور پر پھر اللہ والوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ اسے کیسا انعام عطا کرتا ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ سامان دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے دے دیں، حضور سے لے لیا۔ اب بقیہ صحابہ کرام کے پاس دیکھا، عرض کی مجھے دے دیں، میں سامان اٹھا لیتا ہوں۔ اور اتنا سامان اٹھا لیتے تھے، ایک اونٹ جتنا یہ سامان اٹھا لیتے تھے۔ اس لیے حضور فرمایا انتا سفینہ، سفینہ کا معنی ہوتا ہے کشتی، تو ہماری کشتی ہے، کشتی کے اوپر جتنا مرضی ہے سامان رکھ دو۔ اب یہ خدمت کا صلہ ہے۔ اب سامان ان کے پاس ہے، جنگ میں جا رہے ہیں، یہ پیچھے رہ گئے، باقی آگے چلے گئے، راستے میں شیر آ گیا۔ اب شیر کا کام کیا ہے؟ بندہ اکیلا مل جائے تو حملہ کر دیتا ہے۔ اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا، یا ابا الحارث انا غلام رسول اللہ۔ نے کہا شیر تو جنگل کا شیر ہے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اب وہ شیر جو حملہ کرنا چاہتا تھا، جس کا کام ہی حملہ کرنا ہے، اس نے دم ہلانا شروع کر دیا اور اشارے سے کہا تم غلام و رسول اللہ کے غلام ہو، ہم تمہارے غلام ہیں، جہاں جانا ہے اب میں آپ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ شیر نے کہا تم رسول اللہ کے غلام ہو، ہم تمہارے غلام ہیں، جہاں جانا ہے اب میں آپ کا محافظ بن کے، آپ کا چوکیدار بن کے آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، پھر کائنات کا ہر ذرہ اس کا بن جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، میرے محبوب کی غلامی اختیار کی، میرے محبوب کا کلمہ پڑھا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی، اولئک ہم خیر البریہ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہ بہترین مخلوق ہیں۔ اور کیا کون رہا ہے؟ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی ضرورتوں کو پیدا کیا، جو علیم بذات الصدور ہے، جس کی شان یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ وہ رب کائنات فرما رہا ہے جو میرے محبوب کے غلام ہیں یہی سب سے افضل والا ہے۔ اس لیے غیر مسلموں کو دیکھ کر کبھی دل نہ ترسایا کرو، کبھی یہ نہ کہا کرو ہم سے تو ہندو اچھے ہیں، ہم سے تو جناب نعوذ باللہ برطانیہ والے فلاں والے اچھے نہیں۔ تم بہترین مخلوق ہو، تمہیں رب کائنات فرما رہا ہے۔ اب اگر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو وہ میرا قصور ہے، ڈنڈی مارتے ہیں تو وہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو اصول بتائے ہیں ان کے اوپر عمل تو کرو۔
پھر دیکھو کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ فرماتا اولئک ہم خیر البریہ، میرے محبوب کے غلام یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یہ اعلیٰ انسان ہے۔ بات چلی ہے انسانیت کی، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، محنت تو کرے۔ پھر رب اعلان فرماتا ہے اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں۔ یا اللہ دنیا کا تو اصول ہے جو بہترین ہوتا ہے، جو اول آتا ہے اسے انعام ملتا ہے، یا اللہ تو بھی دے گا؟ فرمایا ہاں میں بھی دیتا ہوں۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان کا صلہ، ان کا انعام ان کے رب کی طرف سے ہے۔ دنیا والے انعام اپنی کیپیسٹی کے مطابق دیتے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق دیتے ہیں، اور رب کائنات نے فرمایا میں اپنی شان کے مطابق انہیں جزا عطا فرماؤں۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے غلام تو بنو، اچھے تو بنو، پھر دیکھو رب انعام کیسے عطا کرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب کائنات نے فرمایا جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، میرے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کی یہ دنیا میں جنت بن جاتی ہے، آخرت میں بھی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے جنت ہے، اس میں نہریں جاری ہیں۔ اور پھر انسان کی فطرت میں ہے، انسان کو کوئی انعام ملے تو انسان یہ سوچتا ہے پتہ نہیں ہمیشہ بھی رہے گا کہ نہیں، اور ہمیشہ وہ نہیں رہتا۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کو انعامات ملتے ہیں، فوجیوں کو ملتے ہیں، دوسرے لوگ کوئی اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں تو انہیں حکومتوں کی طرف سے انعام ملتے ہیں۔ اب فکر ہونے رہتی ہے جناب پتہ نہیں یہ ہمیشہ رہنا ہے کہ نہیں، تو کب تک رہیں گے ہمیشہ؟ جب خود ہی نہ رہے تو انعام کیا رہے گا؟ بڑی بڑی زمینیں ملتی ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ملتی ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ملتی ہیں، کاریں ملتی ہیں، لیکن وہ سب فنا۔ اور رب کائنات جو انعام عطا فرمائے گا، اللہ اکبر، فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یموتون فیہا ولا یحیا، فرمایا جنت میں جا کر انہیں موت نہیں آئے گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا اللہ اس سے بڑا کوئی اور انعام؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے بڑا انعام یہ ہے اللہ ان پہ راضی ہے، یہ اپنے رب پہ راضی ہے۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اور ذالک لمن خشی ربہ، فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنا محاسبہ خود کیا۔ جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اصولوں کے مطابق درست کرتا ہے، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالتا ہے، تو پھر رب کائنات اسے یہ انعام عطا فرمائے۔